بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا کہ حضرت بہلول، میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ بہلول نے پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنے موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے خریدا ہے۔ بہلول نے کہا، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بہت خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس گدھے کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا اسے خوب سدھایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا یہ بہت چاک اور چوبن ہے۔ میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اس کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میری اتنی سی بات کہنے پر حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی۔ میرے مخالفوں نے اس بات کو بہت ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچا ثابت کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے حاکم کوفہ انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں، حضرت بہلول میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا کرو تاکہ میں بچ جاؤں۔ بہلول بولا، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتاؤں گا، آگے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ مقررہ وقت پر حاکم کوفہ نے اس کو طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر حاکم وقت کے دربار میں پہنچ گیا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی، گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گئے، اور جب کتاب بند کر چکا، اس نے زور سے اپنی مخصوص آواز لگانا شروع کر دی۔ حاضرین اور حاکم وقت حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم کوفہ نے اس شخص کو بھاری انعام اور اکرام سے نوازا۔ وہ خوش ہو کر واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام یہ سب آپ کا حق ہے۔ اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ تو بہلول نے بے نیازی سے کہا، نہیں بھائی، یہ انعام و اکرام نہیں ہے میرا، یہ آپ ہی کو مبارک ہو، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ تو محنت تم نے کی ہے۔ پاس کھڑا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو وہ پوری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو تو وہ اس طریقے سے پڑھوائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ تو اس شخص نے کہا، سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھوانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو، دن بھر گدھے کو بھوکا رکھو اور شام کو اس کے سامنے کتاب رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ 8-10 دنوں تک یہ عمل دہراتے رہو تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان میں ہے۔ اب جس وقت بھی
گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکھا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا کہ صفحوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں، وہ بھوک سے بےتاب ہو کر صفحے الٹتا جائے گا۔ آخری صفحے تک جب اسے جو نہیں ملے گا تو وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اپنی مخصوص آواز نکالے گا، جبکہ باہر موجود لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنی مخصوص آواز میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔